الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنما أموالكم وأولادكم فتنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک آیت سے میں اپنے بیان کا آغاز کر رہا ہوں. لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک نہر کے ساتھ ساتھ ایک بہت نیک صالح نوجوان چلا جا رہا تھا. طالب علم تھا, کافی دنوں سے کافی وقت سے بھوک تھی. ایک سیب کو نہر میں آتے ہوئے دیکھا تو بھوک کی وجہ سے بے اختیار ہو کر وہ سیب نہر سے نکالا اور کھا لیا. بعد میں خیال ہوا کہ یہ یقیناً کسی باغ کا سیب تھا اور وہ باغ جو نہر کے کنارے واقع تھا اور یہ سیب اس باغ سے درخت سے گرا تو یقیناً اس کے مالک کی اس میں اجازت نہ تھی, تو مجھے جانا چاہیے اور اس باغ کے مالک سے معافی مانگنی چاہیے. چنانچہ اسی نہر کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا اور بالآخر اس باغ تک پہنچ گئے جہاں سیب لگے ہوئے تھے اور واقعتاً کچھ درخت جو ہیں وہ نہر کے اوپر بھی آ رہے تھے. چنانچہ اس باغ کے اندر داخل ہوئے, مالک کا پتہ کیا اور اس سے ملاقات کی. کہا کہ میں جناب سے اجازت اور معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب بغیر اجازت کے کھا لیا جو کہ نہر میں آ رہا تھا اور مجھے بھوک تھی. وہ صاحب بہت سمجھدار تھے, پہچان گئے کہ بچہ بہت نیک صالح ہے, ایماندار ہے. کہا میں تو معاف نہیں کروں گا, میں تو معاف نہیں کروں گا. یہاں کس طرح معاف کریں گے؟ کہا ایک شرط پہ معاف کروں گا, آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. عجیب شرط معاف کرنے کی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی بیٹی سے شادی میں کروں تو کچھ تفصیل بتا دیجیے. کہا کہ میری بیٹی سے تو شادی کرنے کو تیار نہیں اصل میں, کیونکہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے بہری ہے اور زبان سے گونگی ہے. اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے اور گونگی بھی ہے, لیکن چونکہ اب آپ کو معافی چاہیے تو آپ کو اس سے شادی کرنی پڑے گی. اب امتحان میں پھنس گئے یہ نوجوان. ظاہری بات ہے ایک سیب کھایا تھا لیکن اب معافی مل نہیں رہی اور ایک اندھی گونگی بہری لڑکی سے شادی کرنا تو ایک دن کا کام نہیں, پوری زندگی گزارتی ہے. لیکن اللہ کا خوف اور خشیت ایسی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں روزے قیامت کی کوشش نہیں برداشت کر سکتا, میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں. چنانچہ نکاح ہوا اور نکاح کے بعد جب یہ اندر گئے بیوی سے ملاقات کے لیے تو دیکھا کہ بہت حسین و جمیل ایک لڑکی ہے, نہ اندھی ہے, نہ بہری ہے, نہ گونگی ہے. بڑے حیران ہوئے, بہت متحیر ہوئے کہ ابا جی نے تو کہا تھا کہ گونگی بھی ہے, بہری بھی ہے, اندھی بھی ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں. تو باتوں میں یہ بات بھی ذکر کی تو وہ ہنس دی اور کہا کہ اصل میں میرے والد نے کنایا کیا, مجھے اندھی اس لیے کہا کہ میں نے آج تک کسی نامحرم پہ نظر نہیں ڈالی, مجھے گونگی اس لیے کہا کہ میں نے آج تک کسی نامحرم سے بات نہیں کی, اور مجھے بہری اس لیے کہا کہ میرے کانوں نے آج تک کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی. ایسی تربیت میرے باپ نے کی ہے اور وہ پریشان تھا کہ میرا رشتہ کہاں کرے
کوئی ایسا نوجوان ہو جو بہت نیک متقی. چنانچہ اس جوڑ میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور سنا ہے کہ انہی کے بطن سے وقت کے بہت بڑے امام، بعض کہتے ہیں امام ابو حنیفہ یا بعض کسی اور کا نام لیتے ہیں، وہ پیدا ہوئے. تو یہ تھا ہمارے بڑوں کی اپنی اولادوں کی ایمان کی، عمل کی اور دین کی حفاظت کی سوچ اور فکر. یہ تھا. اور دوسرا مشہور واقعہ تو بہت مشہور ہے، آپ نے شاید نہ سنا ہو، ہمیں تو اکثر ہی سننے میں آتا ہے. پچھلے دنوں بھی ایک مجلس میں اسی کا تذکرہ ہونے لگا کہ ایک نواب صاحب جو ہے ان کی بچی جوان ہوئی تو وہ جو ہے وہ مدرسے کے محتمم صاحب سے آ کے ملے اور کہنے لگے کہ میری بچی جوان ہو گئی ہے، کوئی نیک نوجوان بتائیے جس سے میں اس کی شادی کروں. وہ نوجوان کافی سارے بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک نوجوان کو پسند کیا. تو محتمم صاحب نے بتایا کہ ان کے والدین سکھ تھے، یہ سکھ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اپنی بچی کی شادی انہی سے کروں. اور یہ تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. چنانچہ نکاح طے ہو گیا، اگلے دن ظہر میں نکاح تھا. طالب علم تو طالب علم ہوتے ہیں، انہوں نے حضرت کو کہا کل تیری شادی ہے، نکاح ہے، کوئی نئے کپڑے ہی لے لے. حضرت نے کہا میرے پاس تو نئے کپڑے کے پیسے نہیں. کافی انہوں نے زور لگایا، لیکن حضرت قسم پرسی کا وقت تھا. اگلے دن صبح ایک طالب علم نے کہا کہ بھائی ظہر کے بعد تیری شادی ہے اور تو نے کپڑے نئے نہیں لیے تو کم سے کم انہی کپڑوں کو دھو لے. چنانچہ انہوں نے خوب زور لگایا تو حضرت نے کپڑے دھو لیے اور وقت چونکہ کم تھا اور ادھر سے بادل آ گئے تو کپڑے سوکھ نہ سکے. تو حضرت وہی گیلے بالکل گیلا سوٹ پہن کر اپنی نکاح میں شریک ہوئے اور اسی حالت میں ان کا نکاح ہوا. لیکن یہ اس زمانے کے نوابوں اور سیٹھوں کی بھی فکر تھی. تو جنہوں نے اپنی بچی دی اور اس قسم کرسی کے عالم میں ظاہری بات ہے باپ کی بڑی نظر ہوتی ہے کہ بچی کہاں دے رہا ہے. تو جس نوجوان نے گیلے کپڑے پہنے ہوں تو انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا. کچھ عرصے بعد انہوں نے پوچھا کہ بیٹی کیسا گزارا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس جنت ہے ہمارا، جنت ہے ہمارا. کیوں؟ کیونکہ وہ نیکی کی چاہت طلبگار تھے، بچیاں بھی بچے بھی نیکی چاہتے تھے. تو حضرت کا تو بہت بڑا مقام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ایک عظیم مرتبہ عطا فرمایا تھا. تو حقیقت میں اگر ہم غور کریں تو ہماری بزرگوں کی جو زندگی ہے اس میں اس بات کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی اولاد اور اولادوں کی اولاد کے بارے میں یہ سوچا کرتے تھے کہ رشتے نیک ہوں، نیک لوگوں کے جوڑ لگے تاکہ اولاد نیک ہو. اور ان کی اولاد واقعتاً ایسی نیک ہوتی تھی کہ وہ باپ کے لیے، دادے کے لیے، پردادے کے لیے بھی مغفرت کا اور بڑے بڑے درجات کا ذریعہ بنا کر. جی ہاں، محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے 14 یا 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا. سندھ جو کہ اس وقت پورے پاکستان سے بڑا تھا، جس بندے نے 17 سال یا 15 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کے باپ نے، اس کے دادا نے اس بچے کو جہاد کے لیے اور اس مقام کے لیے کتنے سال کی عمر میں گھوڑے پہ بٹھایا ہوگا؟ جو آدمی 15 سال کی عمر میں کمانڈر بن کے پورا ملک فتح کر لے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ اور اس کے باپ کی فکر جہاد کی اور اسلام کے غلبے کی اس بچے کی اس وقت ہوگی جب وہ ماں کے پیٹ میں، جب وہ اس نے ہوش سنبھالی ہوگی تو اس کے گھر میں جہاد کے اور مسلمانوں کی عظمت کے قصے پڑے جاتے ہوں گے. تب یہ بچہ جو ہے 14 سال کی عمر میں کمانڈر بنتا ہے اور 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیتا ہے. آج ہم غور کریں، ہمارے 15 سال کے بچے کو سوائے بلہ پکڑنے کے اور کچھ بھی نہیں آتا. یقین مانیے. اور رہی صحیح کسر موبائل لے اور دوسری پھیلی ہوئی
جو ہے وہ گمراہیوں نے تباہ کر دی. تو اس وقت کا ایک بڑا جو فکر ہے جس کے لیے میں کچھ درد دل سے بات کر رہا ہوں، واقعات ایسے مشاہدے میں آ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی حفاظت کی بہت سخت ضرورت ہے. اولادیں ہماری تباہ ہو رہی. ہمارے بڑوں نے تو ایسا وقت دیکھا کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت میں ضرب یضرب کا بھی بہت جو ہے وہ استعمال ہے. ضرب یضرب ضربا. تو کل ہماری شورا بیٹھی ہوئی تھی آج اکیڈمی کی، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب اور ہمارے بڑے تو ہمیں مارتے بھی تھے، آج کل کے بچوں کو تو انگلی لگانے کی اجازت نہیں. تو 5-7 آدمی بیٹھے، تو میں نے کہا کہ شاید آپ میں سے کسی کو اتنی مار نہ پڑی ہو جتنی مجھے پڑی ہے. اور ہمارے والد صاحب نے کبھی بھی فجر کی نماز میں جو ہے دوسری آواز نہیں دی. ماشاءاللہ کراڑے دار تھپڑ لگاتے تھے. ایسا تھپڑ لگتا تھا کہ ہم سیدھے بستر سے کھڑے ہوتے تھے. اور میں ان کو دعائیں دیتا ہوں. آج جتنی میری عمر ہے اس میں فجر کی نمازوں کا جتنا کریڈٹ ہے وہ میرے والد صاحب کو ہے، کیونکہ اس وقت کی نیند بڑی پختہ ہوتی. تو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اپنے بچے کو انگلی نہیں لگا سکتے. وہ تو کہتا ہے میں گھر چھوڑ کے چلے جاؤں. اور ہمارے ایک دوست کہنے کے پچھلے دن بھی سنایا تھا، شاید آپ کو نہیں سنایا. وہ ماشاءاللہ مدرسے کے محتمم ہے، وہ مدرسے کے محتمم ہے. اور وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو کہا، ایک دن کہا کہ بیٹا ذرا ٹائم پہ سویا کر، صبح تم نے اسکول جانا ہو. پھر میں نے دیکھا کہ وہ موبائل لے کے بیٹھ کے، میں نے دوسرے دن کہا کہ بیٹا ٹائم پہ سویا کرو. تو وہ جا کے امی کو کہتی ہے کہ ماما یہ ابا کو پرابلم کیا ہے، یہ ابا کو پرابلم کیا ہے، میری زندگی ہے، یہ ہر روز آ کے مجھے کہتے ہیں ٹائم پہ سویا کرو. ان کو مسئلہ کیا ہے، ان کو اپنے کاموں سے کام رکھے. اللہ اکبر. یہ وہ خود بتا رہے تھے کہ کیا کریں. میرے بھائیوں یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس وقت کے جتنے نوجوان بچے ہیں، چھوٹے بچے اور نوجوان، ان کے والدین کو وہ فکر ہونی چاہیے ان کی ایمان کی، ان کی حفاظت کی، کہ اپنے بڑوں سے، ہمارے اکابر سے بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے. لیکن حالت اس سے بالکل برعکس ہے. ہمارے بڑے اکابرین کو ایسی فکر کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایات میں دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھے ہوتے تھے اور بچہ پاس ہو رہا ہوتا تھا، وہ اپنی نماز کو لمبا کر دیتے تھے اور اپنے قیام کو لمبا کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ میں اپنے اس قیام کو اس لیے لمبا کرتا ہوں کہ تم میرے اس بیٹے کو سمجھ رہا قبول فرما، اس میرے بچے کو قبول فرما. تو وہ لوگ تو اپنی نمازوں کو لمبا کرتے تھے اپنے بچوں کی قبولیت کے لیے، اپنے اذکار کو بڑھاتے تھے اپنے بچوں کی قبولیت کے لیے. دعائیں اتنی لمبی ان کی ہوتی تھی. اسماعیل علیہ السلام کے لیے کون دعائیں مانگ رہا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ. اسحاق علیہ السلام کے لیے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے لیے مانگ رہے ہیں. ایک ایک نبی ہے جو اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے. وہ وقت بہت اعلیٰ وقت تھا، یہ فتنے نہ تھے، یہ مصیبتیں نہ تھیں. اس وقت دعاؤں کا اہتمام ان کو، روایت میں خود پڑھاتا ہوں کہ ایک صحابی کا بچہ جو ہے ان کے پاس آیا اور آ کے انہوں نے پوچھا بیٹا نماز پڑھ لی؟ کہا جی پڑھ لی ہے. کہا تکبیر اولیٰ ملی تھی؟ کہا نہیں. کہا بیٹا تکبیر اولیٰ کا مل جانا ہم صحابہ کے درمیان میں 100 مکیل پڑی ہوئی اردوؤں سے زیادہ قیمتی ہوتا تھا. تجھے کیا ہو گیا؟ تو تکبیر اولیٰ کیوں نہیں پکڑ؟ ایسی فکر. میرے بھائیوں آج جو ہے وہ ہماری اولاد اور ہماری نسلیں، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس سے بہت بے پرواہ ہیں، بہت بے پرواہ ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بنیادی چیزوں کا جو ہے وہ
فقدان ہو گیا ہے بنیادی چیزوں، میرے گھر میں بھی ہے، آپ کے گھر میں، سب کے گھروں میں تو بنیادی چیزوں کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل رہی، ان کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلی چیز جس سے اولاد بنے گی، توجہ فرمائیے، وہ ہے میرا عمل، وہ ہے میرا عمل۔ میرا بیٹا مجھے دیکھتا ہے، میرا عمل اگر نماز نہیں، میں اپنے بچوں کو کیسے نمازی بناؤں؟ آپ سوچیں، اگر میں مسجد نہیں جاتا، میں اپنے بچے کو مسجد نہیں لے کے جاتا، تو میرا بچہ نہیں نمازی بنے گا۔ خود تو ہم سوتے رہے تو کیا یہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ فجر کا نمازی بن جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ میں نے ابھی اپنے والد صاحب کی مثال دی، میرے والد صاحب مجھے بہت برسوں جو ہے وہ ساتھ مسجد لے کے جاتے، اس بات کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اور وہ لطیفہ میں نے آپ کو پچھلے وقت سنایا تھا کہ یہ غالب مارکیٹ کی گراؤنڈ ہم نے پار کر ہوئی تھی، رضوان مسجد جاتے تھے۔ ایک دن ابا جی نکل گئے، میں لیٹ ہو گیا، تو سامنے وہ سرجو والی آنٹی رہتی تھی شام کو، بتا انہوں نے چھوٹا سا ایک رشین کتا رکھا ہوا تھا۔ میں لیٹ ہو گیا، ابھی جو گراؤنڈ میں داخل ہوا کتا میرے پیچھے لگ گیا۔ اس نے مجھے گراؤنڈ کے آخر تک دوڑایا، آگے آگے میں پیچھے پیچھے کتا، اور میں والد صاحب کے ساتھ جا ملا۔ ابا جی نے کہا تو بڑی سپیڈ پہ آ جا، میں کہا جی یہ مجھے پیچھے کتا لگ گیا تھا، تو میں نے بھی تینوں رکھتے پکڑ لی۔ تو ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ ہم لے کے جاتے تھے مسجد۔ تو جناب اگر آپ نے بچے کو نیک بنانا ہے تو اس کو نیک اعمال میں خود آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا پڑے گا، یہ پہلا اصول ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، میں مثالیں دے سکتا ہوں بہت ساری، سیرت نبوی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل سے بے شمار مثالیں دے سکتے ہیں، کیسے انہوں نے اپنے بچوں کو پیش کیا۔ حضرت ام سلیم آتی ہے، انس رضی اللہ عنہ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، 10 سال کا بچہ ہے انس، آ کر کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ چھوٹا سا خوئی دینوں کا، یہ اس میں تصغیر ہے، اے اللہ کے نبی یہ چھوٹا سا خادم قبول کر لیجیے۔ اور 10 سال کا بچہ تو کسی کی خدمت نہیں کر سکتا، اس کی تو خود خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ نے اسلام نے قبول فرمایا۔ اور یہ انس بن مالک بہت بڑے محدث تھے، بڑی لمبی عمر انہوں نے پائی ہے۔ یہ وہ ہیں جن کو دعا ملی اولاد میں اور مال میں برکت کی۔ 85 ان کے پوتے تعاون میں فوت ہوئے جن کو انہوں نے خود دفن کیا، 85 پوتے۔ اور ان کا باغ جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ کھجور دیتا تھا، آپ نے اسلام کی دعا لگی تھی۔ ایک مثال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور ان کو جو ہے ان کے بڑے ان کے بیچتے ہیں۔ تو ہمیں جو تہجد کی سب سے زیادہ تفصیلی روایت ملتی ہے وہ ملتی ابن عباس سے ہے۔ 9 سال ان کی عمر ہے، اور وہ آپ علیہ السلام کے گھر آئے ہیں، اپنی خالہ میمونہ جو آپ علیہ السلام کی بیوی ہے ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی جگہ دے دے، تو کمرے میں جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، ایک ہی بیڈ تھا۔ تو روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو پیچھے سلا دو، وہ پیچھے سو گئے، لیکن اصل میں سوئے نہیں، کیونکہ اگر وہ سو جاتے تو تہجد نہ دیکھ سکتے آپ علیہ السلام۔ چنانچہ انہوں نے ساری تہجد دیکھی، اور وہ تہجد آج تک روایتوں میں ہم پڑھاتے ہیں۔ ابن عباس نے روایت کی ساری تہجد، کیسے تہجد، یہ کون ہے ان کو بھیجنے والا؟ حضرت ابن عباس کے والدین، ابن عمر امام المحدثین، ان کے والدین فکر ہو رہی۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو وہ تو جب پیدا ہوئے، مدینہ منورہ کا پہلا مہاجرین کا بچہ عبداللہ بن زبیر، اور یہ جب چھوٹے سے تھے تو زبیر رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے، اور روایت مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام دیکھ کر مسکرائے کہ چھوٹا سا بچہ آ رہا ہے، اور انہیں آ کے کہا اللہ کے نبی میرے بچے کو بیعت کر لیجیے۔
اور آپ نے چھوٹے بچوں کو بیعت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اس بچے کے والد نے ایسے ریکویسٹ کی کہ آپ نے بچپن میں اس کو بیعت کر دی۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ باپ اپنے بچے کو نیک اعمال میں ساتھ لے جا کر شدت کروا رہا ہے، نماز میں، بیعت میں، جہاد میں۔ یہ ہم غور کریں، ہم نے اگر اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، نمازی بنانا ہے، دیندار بنانا ہے، نمازی کی چلو مثال لے لو، ان کو انگلی پکڑ کر بچپن سے مسجد لے کے جانا ہماری ذمہ داری ان کو مسجد لے کے جانا، ان کی نماز کی فکر کرنا، ان کو سرزنش کرنا اگر انہوں نے نماز نہیں پڑھی، ان کی فجر کی فکر کرنا۔ سکول تو کوئی بچہ لیٹ نہیں ہوتا، کوئی ہوا لیٹ آج تک دنیا کی تاریخ میں کوئی بچہ سکول سے لیٹ نہیں ہوا، جرمانہ پڑ جاتا ہے، فائن پڑ جاتا ہے 100 روپیہ۔ ماں بیچاری جو ہے وہ 10 دن میں الارم لگائے ہوتے ہیں کہ بچہ سکول سے لیٹ نہیں ہونا چاہیے، اور فجر کا مسئلہ پتہ ہی کسی کو نہیں۔ تو بھائی پہلا اصول سمجھ لیجیے، اولاد کو خود نیکی پر لگائیں گے، نیکی پر چلائیں گے، اور یہ صرف تھوڑی سی عمر ہے، اگر لیٹ ہو گئے ہم بس پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر سلیٹ بھری گئی بھائی، پھر نہیں ہونا کچھ، ٹھیک ہے بھائی۔ اور دوسری بات جو اپنا عمل ہے، پہلا عمل ہے خود نیکی پر اس کو اپنے ساتھ جوڑیں، لے کر جائیں، شریک کریں۔ دوسرا عمل دعا کریں، نام لے لے کے دعا کریں، نام لے لے، اے اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے، اے اللہ میرے بچے کو نمازی بنا دے، اے اللہ میرے بچے کو حافظ بنا دے، اے اللہ میرے بچے کو قرآن کا خاتم بنا دے۔ دعائیں کر۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں، میں جو ہوں یا آج اپنی ماں کی دعا کی وجہ سے ہوں۔ جب میں چھوٹا سا تھا، رات کبھی آنکھ کھل جاتی تو میری ماں جو ہے وہ گھنٹوں دعا کر رہی ہوتی ہے، مجھے سمجھ تو کچھ نہ آتی، بس اپنا نام سن کے بڑا خوش ہوتا ہے، اے اللہ میرے زلفی کو یہ بنا دے، اے اللہ میرے زلفی کو یہ بنا دے۔ یہ ماں باپ کی دعائیں جو ہیں یہ پہرا دیتی ہیں، آپ سب نے سنے، تو یہ بچوں کے ایمان پہ بھی پہرا دیتی ہیں، بچوں کے عمل پہ بھی پہرا دیتی ہیں دعائیں۔ اور تیسری بات جس کی ہمیں بالکل خبر نہیں ہے، بالکل بھی خبر نہیں، بہت کم، میں بھی بہت کمزور ہوں اس مسئلے میں، وہ ہے اپنے بچے کے دوستوں کی خبر، لڑکوں کی خاص طور پہ۔ ایک بہت خطرناک مسئلہ ہے یہ، سمجھو میں اپنے آپ کو بیان سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ بچے کے دوستوں کی خبر، کون ہے اس کا دوست، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ وہ جاتا ہے اسکول، کالج، اس کے عجیب دوست ہیں، بند سے بند، وہ اس کو کوئی انگلی پکڑ کے نشے پہ لگاتا ہے، کوئی اس کو انگلی پکڑ کے ویب دے دیتا ہے، کوئی آج کل ویلو دے دیتا ہے، کوئی اس کو موبائل دے دیتا ہے، کوئی اس کو بدکاری پہ لگا دیتا ہے۔ عجیب مصیبت۔ آج سے کوئی تقریباً 7 برس پہلے میں نے ایک ورک شاپ کی تھی مروجہ اسکول کے نقصان پر۔ اس وقت ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب بڑی سمجھ میں آئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مروجہ جو اسکول ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کلاس میں اگر 25 بچے ہیں تو وہ 25 خاندانوں کی طریقے اور 25 خاندانوں کی جو عادات ہے وہ اس کلاس میں موجود ہے، 25 خاندانوں کی عادات اس کلاس میں موجود ہے۔ یہ آپ کے بچے کی قسمت ہے، کسی ایسے خراب خاندان کی عادت والے بچے سے مل گیا، وہ عادت ادھر منتقل، بس پھر آپ جو مرضی کرتے رہو، عادت نہیں جانی اس کے اندر سے۔ تو واقعتاً جو ہے جن لوگوں نے بچوں کو ہوم اسکولنگ کرائی ہے، ان کے بچے بہت صاف ہیں، بہت پاک ہیں ان کے بچے۔ تو اسکول میں، کالجوں میں یہی مسئلہ ہے کہ بچہ اسکول گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں کون دوست بنے، لیکن باہر آئے بھائی آنکھیں کھلی رکھو، آنکھیں کھلی رکھو، زیادہ سادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو
کون سا بچہ آپ کے بچے کا دوست کون ہے آپ کے بچے کا دوست؟ پھر یہ کوشش کرو کہ کوئی نیک بچہ جو ہے وہ آپ کے بچے کا دوست بن جائے، کوشش کرو، اس کو اللہ سے مانگو۔ وہ صحابہ مانگتے تھے اللہم انی اسألک جلیس الصالح، یہ تو بڑے بڑے صحابہ کی دعا ہے کہ اللہ مجھے نیک صالح جلیس عطا فرما۔ کل ہمارا مشورہ تھا الہاد پر، آس اکیڈمی میں، الہاد یعنی ایتھیزم، اس پہ ہمارا مشورہ تھا، اور ایک ساتھی ہمارے جنہوں ماشاءاللہ الہاد پہ بہت کام کیا، بڑے بڑے ملحدوں کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، وہ تشریف لائے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ذرا تھوڑا سا مجھے آپ کا بڑا نظر ہے، آپ مجھے بتائیں کہ الہاد کی ایتھیزم کی کتنی قسمیں ہیں؟ انہوں نے کہا 2۔ میں نے کہا کون سی؟ کہتے ہیں کہ علمی ایتھیزم جو پاکستان میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ پاکستان میں پایا نہیں جاتا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہاں دلائل کی روشنی میں دہریہ ہو جانا، خدا کا انکار کر دینا۔ میں نے کہا پھر بھی کہ اگر پاکستان میں 4-5 بندے ہیں وہ سارے باہر جا چکے ہیں، یہاں ڈر کے مارے کوئی نہیں بیٹھتا ان میں سے۔ میں نے کہا پھر یہاں کون سا ایتھیزم پایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں یہاں ایک ہی ایتھیزم پایا جاتا ہے، جذباتی ایتھیزم، محباتی ایتھیزم۔ میرا دوست ایتھیسٹ ہے، چلو جی میں بھی ایتھیسٹ ہوں، میری سہیلی ایتھیسٹ ہے، چلو جی میں فلان لڑکی سے محبت کرتا ہوں، ایتھیسٹ ہے، یہ بھی ایتھیسٹ ہوں۔ خدا کا انکار کیا ہے؟ پاکستان میں کہنے لگے کہ 98% لوگ صرف اور صرف فیشن اور دوستی کی وجہ سے خدا کا انکار کا میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ، میں نے بہت کام، یہاں کوئی علمی بنیادیں نہیں ہے، پاکستانی جذباتی ہوتے ہیں، اس کا دوست کہتا ہے دین میں یہ مسئلہ، دین میں یہ مسئلہ، اور پھر عجیب بات بتائی، کہاں آج کل تو یہ بات ہو گئی ہے، ایک اور ساتھی نے بتائی کہ یہ بات بن گئی ہے کہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں لڑکے بیٹھ کے جو مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اس میں لڑکوں نے یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا کہ وہ دین کی چیزوں کا بھی بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے 11ویں 12ویں کے ایسے بیٹھتے ہیں، ایک کہتا ہے معاذ اللہ مجھے کیا پتا نماز کیا ہوتی ہے، میرا نماز سے کیا تعلق، باقی سارے ہنستے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ پتہ نہیں ڈراموں کے ذریعے سے یا کیسے یہ ماحول بن رہا ہے، ایسے دوستوں سے اللہ بچائے، یہ تو سانپوں سے زیادہ خطرناک۔ تو ہم نے اپنے بچے کی ذہن سازی کرنی، اس کو بٹھا کے اس کو اچھی طرح اس کو سمجھانا ہے کہ بیٹا ایسے کسی بچے سے دوستی نہیں کرنی۔ جو ایسے جو ہے وہ آپ کو کوئی چیز پکڑا دے۔ چنانچہ پرسوں بھی ہمارا ایک مشورہ تھا ہربنس پورے میں ایک چھوٹا سا ادارہ کھولنے کے لیے، 4-5 علماء آئے، تو مجھے ایک بات پتہ چلی کہ وہاں ایک بچہ جو ہے وہ اس نے کسی کو بچے کو 5,000 روپیہ، کسی کو 10,000 روپیہ، کسی کو 3,000 روپیہ دیا۔ وہ پتہ چل گیا استادوں کو، لیکن چھٹیاں ہو گئی تھی، پھر یہ ان کے گھر گئے، ان کے ماں باپ سے پتہ کیا، ان کے ماں باپ کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ اینڈ پہ اس کی ماں نے جب اپنا ATM کارڈ چیک کیا تو اس میں سے 60,000 روپے اس بچے نے نکال لیے، ٹھیک ہے، 60,000 روپے اس نے ان بچوں کو تقسیم کیا، اس لیے کہ یہ ویب خریدو، ویب۔ مجھے تو خدا کی قسم یہ نام ہی کل پتہ چلا ہے، ویب، اور میں اسے ویپ کہہ رہا تھا، اس بچے نے کہا حضرت یہ ویپ نہیں ہے، یہ ویپ ہے، ویپ۔ آپ ذرا اپنے الفاظ درست کر لیں۔ وہ کون دے رہا؟ بچہ جو ہے اپنی ماں کے ATM سے پیسے چڑا کے دے رہا ہے دوسرے بچوں کو کہ چلو یار تم بھی ذرا چس لو، ایسے شو کرو تو بڑے مزیدار دھوئے نکلتے ہیں۔ کیا وقت آ گیا۔ اچھا یہ میں نے کہا یہ ہربنس پورے کے مدرسے میں واقعہ ہوا، وہ آگے پتا چلا آج اکیڈمی میں بھی کل ایک بچے نے اسی طرح اپنے باپ کے پیسے چڑا کے لڑکوں کو دیے۔ اللہ اکبر، بھائی اپنے ATM کارڈ سنبھال کے رکھو بھائی۔ ہاں یہ کیا مصیبت بن گئی، یعنی کہ بجائے اس کے کہ کوئی نیکی پھیلے
یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پیسے بھی بانٹ رہے ہیں اور اللہ معاف فرمائے بری عادات بھی بانٹ رہے ہیں. اس میں سب سے زیادہ فکر کس نے کرنی ہے؟ ماں نے کرنی ہے. ماں نے، اس کو بالکل ہی کوئی فکر نہیں ہے. اس بیچاری کو خود ہی موبائل سے فرصت نہیں ہے. اس نے اس کو کیا دم کرنا ہے؟ اس نے اس کی کیا فکر کرنی ہے؟ تو بھائی چوتھی بات جس پہ آپ سارے مشورہ دیں، سوچے، مجھے علیحدہ بات میں پرسنل میں سوچے ذرا. اور میں نے بہت اب مشورہ بنانے ہیں میں نے اس مسئلے پر. وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے جو کہ ہمارے ہر بچے کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، ہر بچہ گھر آتا ہے، سب سے پہلا کام اس نے کیا کرنا ہے بتاؤ بھائی؟ بستہ رکھنا اس نے، اور اس نے ماں کا موبائل پکڑنا ہے اور جناب آرام سے بسترے پر چلو. پھر اس نے کیا دیکھنا ہے بھائی؟ بولو بھائی. ریلز. کیا دیکھنا ہے؟ شارٹس، ریلز. اور کیا بھائی؟ بہرحال یہی دو چیزیں چل رہی ہیں آج کل. وہ 30 منٹ اور 30 سیکنڈ، 1 منٹ 45 سیکنڈ فلیش ہو رہی ہے، فلیش میسج اس کے دماغ میں گھس چلے اگلا فلیش میسج. اور اتنی زیادہ تعداد میں یہ بچے ریلز اور یہ شارٹس دیکھتے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے. ماں پیوں کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اور ان کو، اور جناب علی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وہ اپنے یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں، اپنے یوٹیوب چینل، اور اس میں اپنے شارٹس لگا رہے ہیں. اپنی صحیح بات ہے، جو لوگ دیکھنے کو نہیں کرتے. بہت سارے لوگ جو ہے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں، آپ سادے لوگ ہیں. ہمیں کل ویب کا پتہ چلا ہے، ہمارے بچوں کو یہ بھی پتہ ہے ویب ہوتی کیا ہے، یہ ہوتی کیا ہے، یہ ملتی کہاں سے ہے، یہ کیا کرتے ہیں، اسے ہمیں تو خبر ہی کچھ نہیں ہے. تو بھائی یہ جو شارٹس دیکھ رہے ہیں انہوں نے باز تو آنا نہیں شارٹس دیکھنے. کیا خیال ہے پھر کیا اس مسئلے کا حل کیا جائے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ایسا چینل ہو جو ہے جس میں کوئی اسلامی قسم کے صحیح صحیح شارٹس ہو، اس کو سبسکرائب کرا کے باقی چینلوں کو بند کرا کے بچوں کو کہ یہ دیکھا کرو. کوئی ایسی میں ترتیب سوچ رہا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کروں. میں کل یہ سوچ رہا تھا کہ بجائے موبائل دینے کے چھوٹی سی ایک اسکرین لگا دوں. آپ نے کیا نہیں میں اس وقت جب انہوں نے کام کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں سوچ رہا ایک چھوٹی اسکرین لگا دوں، اس کو وائی فائی لگا کے دوں، چلو بھائی آؤ بھائی شارٹس اس پہ دیکھو. اب آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بھائی مجبور ہو کے کر رہا ہوں. آپ سب کی بیویوں نے موبائل دینا اپنے آپ کے بچوں کو، انہوں نے تو ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں، اور بچوں کے بعد بھی یہ فرصت نہیں ہے کہ وہ آپ کی بیگم صاحبہ کی اپنی اماں کی باتیں سنیں. کس کو فرصت ہے؟ ہماری زندگی آپ دیکھیے، ہم آتے تھے گھروں میں گھنٹوں بیٹھتے تھے، ماں باپ ہم سے ہر چیز پوچھتے تھے. میں نے اپنی دادی کے گھر کسمور میں 30 عیدیں کی ہیں. میرے چچا سامنے بیٹھے ہیں گواہ، 30 عیدیں میں نے کی ہیں اپنی دادی، گنتی کی 30 عیدیں. ہم گھنٹوں وہاں بیٹھتے تھے، باتیں ہوتی تھیں، اور جب لوڈو کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، ہم چھپن چھپائی کھیلتے تھے، پٹھو گول گرم کھیلتے تھے، پھر بیٹھ کے کٹے کھانا کھاتے تھے، دادی کی باتیں بھی سنتے تھے، چاچے کی باتیں بھی سنتے تھے، تایا کی باتیں بھی سنتے تھے. ہمارے چاچوں کے دوست بھی ہمیں جانتے تھے، ہم ان کے ساتھ بھی جاتے تھے. یہ تو بچے بالکل گم ہیں، ان کو تو کچھ پتا نہیں، ان کو ماں باپ کا پتا نہیں، ماں باپ کو ان کا پتا نہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ فلانا ڈکی بھائی اور فلانا بھائی یہ کیا کرتا ہے، اس کے کتنے ملین سبسکرائبر ہیں، یہ کون سی اس نے ریل بنائی ہے، یہ کیا کرتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، آپ جتنا مرضی ریت میں سب چھپائیں، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اوپر غالب آ چکی ہے. اس کا حل سوچے، اس کا حل سوچے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں. یہی کہہ سکتا ہوں آپ کو، نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے حل تجویز کرے کہ کیا حل کروں میں اس مسئلے کا. یہ مجھ سے بڑے سارے لوگ پوچھ رہے ہیں. موبائل ہم نے چھوڑنا نہیں. ظاہر بات ہے جب باپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ 24 میں سے
24 घंटों में से 6 घंटे मोबाइल देखता है। माँ के हाथ में मोबाइल है, वो 24 घंटों में से 7 घंटे 6 घंटे मोबाइल देखती है। आप स्क्रीन टाइम देख ली लोगों के, 6 घंटे तुम्हारा स्क्रीन टाइम है, तो फिर हमारे बच्चों ने भी तो यही करना है ना भाई। और आपको तो थोड़ी बहुत ही समझ है, उसको तो समझ नहीं है, उसको तो बिल्कुल समझ है। तो इस मसले का क्या हल करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ, बड़ी बेबसी है। एक बहुत बड़े पाकिस्तान के मुफ्ती साहब हजरत डॉक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे, तो हजरत ने पूछा कि हजरत मुफ्ती साहब, औलाद को मोबाइल से बचाने की क्या सूरत है? तो उन्होंने फरमाया कि हजरत, औलाद को मोबाइल से बचाया नहीं जा सकता, इस मोबाइल के सही इस्तेमाल पर लगाया जा सकता। तो हजरत की बात बड़ी अजीब लगी कि मोबाइल से कैसे, क्यों नहीं बचाया जा सकता। अब हमें समझ में आती है कि इन बच्चों को मोबाइल से जुदा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि आप खुद जुदा होने को तैयार नहीं, मैं खुद जुदा होने को तैयार नहीं। एक आदमी जो मामूली पैसे कमाता है, वो भी इतना बड़ा टच मोबाइल खरीदता है कि बंदा हैरान होता है कि रोटी खाने में तो पैसे नहीं गए, तो टच मोबाइल को 50,000 रुपये का लेना है। क्योंकि हमें मोबाइल से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मोबाइल हम कभी बंद नहीं होने देते, चार्जर हम हर वक्त तलाश करते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसके हाथ में इतना बड़ा वो जो होता है, इसको क्या कहते हैं, बैटरी पैक, वो इतना बड़ा बैटरी पैक हर वक्त जेब में रखता है। मुझे तो हैरान होता है, तो जेब फट जाए लेकिन उसके जेब में हर वक्त बैटरी पैक होता है, तो बिल्कुल कभी ऑफ ही नहीं होने देता। हाँ तो चलो कभी साल में 2 मरतबा ऑफ हो भी जाता है। हर 3 मिनट बाद हम स्क्रीन देखते हैं। हर इंसान इस दुनिया में हर 3 मिनट बाद तकरीबन स्क्रीन देखता है, ये फैक्ट्स है। हम खुद तो छोड़ने को तैयार नहीं, तो ये कैसे छोड़ेंगे? तो भाई क्या करें, कैसे बचाएं? खुदाई कसम कोई सूरत नजर नहीं आती इनको बचाने की, और कोई हल नजर नहीं आता, और हर किस्म की बेहुदा कई चीज इनके दिमाग में जा रही है, बेहुदा तरीन चीजें इनके दिमाग में जा रही हैं। अल्लाह ताला कोई आसमान से कोई हमारे लिए मदद उतारे, कैसे इस मसले को हल। तो मैं अपनी बात का खुलासा करता हूँ कि औलाद की हिफाजत के लिए सबसे पहले तो आप अपना अमल जो है ना, अपने अमल से उसको आपने खुद जोड़ना है। इबादत में, नमाज में लेके जाना है, कुरान में उसको जोड़ना है। हमारी वालिदा साहबा मरहुमा मकसूरा, मुझे याद है, शबे बरात आती, 27वीं रात आती, खुद भी कुरान लेके सिपारा लेके बैठती, हम सब के बच्चों के हाथ में सिपारा थमाती, कहती है सिपारा पूरा करो फिर उठना है, ये सिपारा पूरा करो तुमने यहाँ पर। हमारे यहाँ ये रिवाज खत्म हो गए कि हम बच्चों को तिलावत पे लगाए, तस्बीह के हाथ में पकड़ाएंगे, चल बेटा ये तस्बीह का, ये तस्बीह पढ़ के मुझे रिपोर्ट दे, नमाज में साथ लेके जाए। नहीं, हमने छोड़ दी, हमने दुआ छोड़ दी। हम अपने बच्चों के लिए दुआ कसरत से करें, बहुत ज्यादा दुआ की जरूरत है। हम इस मोबाइल का कोई हल सोचें, क्या करें, कैसे इनको बचाएं। कम से कम इनको इतने जरूर मैं इतना कहूंगा कि इन बच्चों को आप कोई तहकीक करके कोई ऐसे चैनलों की तरफ रहनुमाई करें जहां पे बेहुदा चीजें ये न सुने, कोई अच्छी बात इनके दिमाग में पड़ जाए। अगर जे अच्छी बात लोग सुनना भी पसंद नहीं करते। और भाई आखिरी बात जो है, इन बच्चों की हिफाजत के लिए बहुत ज्यादा हो गया। आप सब हजरात जो है इस बात में जरूर फिक्र फरमाएंगे मेरे बच्चे की हिफाजत कैसे हो जाए। आखिरी बात क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि हम इन बच्चों को ऐसी सोहबत में जोड़ने का इस्तेमाल करना है जहां ईमान की बात होती है, यकीन की बात होती है। इसका हमने जरूर इस्तेमाल करना है। इन बच्चों को कहीं ना कहीं जोड़ना है, इनको कहीं लेके जाना है, कहीं इनको जोड़ना है, किसी जगह पर ये जोड़ना है, किसी के साथ, किसी आलिम के साथ, किसी शेख के साथ, किसी जमात के साथ, कहीं इनको जोड़ना है हमने। ये हमारा मिशन होना चाहिए कि मेरी औलाद कहीं जुड़ेगी।
یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو اگر ہماری ان چیزوں پر نظر ہوگی، ہم اپنی اولاد کو کہیں جوڑیں گے، کسی کے ساتھ تعلق ان کا بن جائے گا، بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں گے، اور جو موجودہ حالات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ضرور ان کی ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے، اللہ ہم سب کو فکر دے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے، اور جو بڑے ہیں جیسے جنگلی صاحب بیٹھے ہیں، اپنے پوتوں کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے فکر کریں، سوچیں کیسے جو ہے یہ ہماری نسل ہے، یہ ہمارا تخم ہے بھائی، ہاں اس تخم سے بات چلنی ہے ہماری، ہم نے قبروں میں جانے، یہ ہماری نسل جو ہے وہ آگے لے کے چلے گی بات کو۔ اور بات ختم کرتا ہوں اپنی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام وہ جو دیوار سیدھی کر رہے تھے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیوں آپ نے یہ دیوار بغیر پیسوں کی سیدھی کر دی؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ اس کے نیچے ایک خزانہ تھا، اور وہ 2 بچوں کا تھا، اور وہ ان کا ابوہما کان ابوہما صالحا، وہ ان کا باپ نیک تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان کی 7 پشتیں اوپر ایک باپ تھا جو نیک آدمی تھا، چنانچہ 7 پشتوں تک جو ہے نیک باپ کی نیکی نیچے جاتی ہے، اور ان پوتوں کی، نواسوں کی اور آگے نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں اس بات پہ، آپ اپنی 7 پشتوں کی نیکی کا ضرور فکر کیا کریں۔ دعا تو مانگ سکتے ہیں نا اللہ سے کہ اللہ ہماری نسلوں میں کوئی تیرے دین کا دشمن پیدا نہ ہو، اللہ ہماری نسلوں میں اپنے دین کے خادم پیدا ہو، ان کو کہیں جوڑیں گے، کہیں ان کو لگائیں گے، کوئی نہ کوئی چیز تو ضرور کام کرے گی۔ ایک بات یاد آ گئی، کل ہمارے گھر میں حضرت مولانا انیس شاہ صاحب شبان ختم نبوت کے جو امیر ہیں وہ تشریف لائے تھے کھانے پر۔ جب وہ جانے لگے تو مجھے خیال ہوا کہ جو میرے چھوٹے چھوٹے بڑے نے انہوں نے بیعت کرانا حضرت کو، وہ ایک اسی وقت غائب ہو گیا، قسمت کی بات ہے، ایک میرے ہاتھ آ گیا، چھوٹے والا سلیمان۔ میں نے کہا ادھر آ چل، میں نے حضرت کو کہا حضرت بیعت نہیں، میں نے کہا نہیں حضرت، ابھی یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ بیعت کر لیں۔ انہوں نے اسے پورا ختم نبوت کا عہد لیا کہ میں جان لگاؤں گا، مال لگاؤں گا، سب کچھ جان قربان کر دوں گا ختم نبوت پر۔ پورا عہد اس سے 2 منٹ کا انہوں نے کرایا۔ ہم نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ابھی اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ابھی نہیں مجھے پتا، لیکن انشاءاللہ جو الفاظ انہوں نے اس کے پیچھے پیچھے پڑے نا انشاءاللہ وہ ضرور کام کریں گے انشاءاللہ، بہت اللہ کی ذات سے امید ہے۔ تو بھائی فکر کریں، رات کو لگائیں، جوڑیں، بزرگوں کی خدمت میں لے جائیں، ان کو بیعت کروائیں، وعدے کروائیں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں لگا دو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا